والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نماز کا تذکرہ تھا ہماری پچھلے 2 دن سے۔ 2 باتیں تھی اس میں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور دوسرا فرمایا تھا صحابی کو جو جلدی نماز پڑھ رہا تھا کہ جلدی نماز جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو صحابہ نے بیان کیا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 جگہ بتلائیں، یا تو کان کا جو نچلا حصہ کان کی لو یہاں تک یا کندھے تک، یہاں تک لے کر جاتے تھے۔ کان کو ٹچ نہیں کرتے تھے، یہ جو انگوٹھے لگاتے ہیں، انگلی لگاتے ہیں، کان کے حذو منکبی او حذو اذنی، ان کے برابر، کان کے برابر یا کندھے کے برابر ہاتھ جاتے تھے، اور ہاتھ سیدھا ہوتا تھا۔ جو یوں کر کے رفع دان کرتے ہیں، لمبے کر کے، ایسے رفع دان نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہاں سے نماز کی ابتدا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے رفع الیدین کہتے ہیں۔ رفع الیدین کا معنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ صحیح بخاری میں 5 حدیثیں ہیں رفع الیدین کرنے کی، 5 حدیثیں صحیح بخاری میں۔ ویسے سینکڑوں کی تعداد ہے مختلف احادیث میں، لیکن اس بہترین اور پیاری سنت کو بھی اختلافات کے بھینٹ چڑھا دیا گیا، اور فلاں کی نماز اور فلاں کی نماز، اور جس کا کلمہ پڑھا اس کی بات نہیں مانی، اس کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میری جیسی نماز پڑھو، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی کوئی ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ ایسی بہترین اور پیاری سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے صحیح بخاری کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کندھے کے یا کان کے برابر کرتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تھے پھر اسی طرح دونوں ہاتھوں کو برابر کرتے تھے، کان اور کندھے کے برابر، اور جب رکوع سے اٹھتے تھے پھر بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کندھے کے اور کان کے برابر۔ لیکن سجدے میں جب جاتے تھے پھر نہیں کرتے تھے۔ جب 2 رکعت پڑھ کر تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تھے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے اور کان کے برابر لے کے جایا کرتے تھے۔ یہ ایسی ایک عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے نبی کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رفع الیدین کے تعلق سے یہی ہے۔ پھر آپ جب نماز شروع کرتے تھے تو پھر اپنے ہاتھوں کو آپ دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھ لیتے تھے، اور جو صحیح حدیث ملتی ہے خلاصہ وہ آپ یہی ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی حدیثیں نیچے تحت السرہ کی ہیں، ناف کے نیچے حدیثیں، وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ترین حدیثیں، صحیح نہیں ہیں۔ صحیح حدیث یہی ہے کہ آپ نے اپنا دائیں ہاتھ جو ہے بائیں کے اوپر سینے کے اوپر رکھا، اور یہی ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھے۔ اصل ہاتھ کے حدیث میں لفظ ہے دائیں بائیں کے اوپر، یوں بھی رکھ سکتے ہیں اگر کوئی رکھے، اور اگر کوئی اس کو یہ ہاتھ کا یہ سرا ہے یہاں رکھ لے، یا کونی پہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن جو ساتھی یہاں بازو پہ رکھتے ہیں وہ غلط ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ جگہ جو ہیں یہ اللہ کے نبی کی ثابت ہیں کہ آپ نے یہاں بھی ہاتھ رکھا اور یہاں بھی رکھا اور یہاں بھی رکھا۔ یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوشش کرے بندہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نماز کو ادا کرے، تاکہ وہ نماز ہماری اللہ رب العزت کے یہاں مقبول و منظور ہو جائے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کا اہتمام کرنا چاہیے، نہانا چاہیے، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، جلدی مسجد میں آنا، سورہ کاف کی تلاوت کرنا، کثرت سے درود پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ مبارک عمل ہے جو جمعہ کے دن کیے جاتے ہیں۔ اپنی نمازوں کی بھی فکر کیجیے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور جلدی آیا کریں جمعہ والے دن۔ گھر بیٹھے رہنا، دکانوں پہ، وہ روزی حرام ہے جو اذان کے بعد بندہ دکان پہ بیٹھا تو جائز نہیں ہے، وہ حرام روزی ہے۔ بندہ کوشش کرے جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھنے کی، اور امام کے قریب بیٹھے
شور نہ کرے، حتیٰ کہ آپ نے بولا کوئی بول رہا ہے نا اس کو اگر کوئی کہے نا چپ کر جا، چپ کرانے والے نے بھی بیکار لغو بات کی، آپ نے بولا یہ بھی جائز نہیں، کسی کو کہہ رہا تو چپ کر جا، اس لیے خاموشی اختیار کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو توجہ سے سنیں، اور جمعہ کے دن کے جو شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔